اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے حضور استغفار کرو، استغفار کرو گے تو آسمان سے بارشیں نازل کرے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہیں مال بھی دے گا، لہلہاتے باغ بھی ہوں گے، چلتی نہریں بھی ہوں گی، رزق کی تنگی بھی دور ہوگی۔ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں ماہر اور فلاں شخص ہو تو پھر ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا استغفار کرنا سیکھ لو، میں تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا، رحمتوں کے در کشادہ کر دوں گا، پیچیدگیاں ختم ہو جائیں گی، مشکلیں آسان ہوگی، تکالیف دور ہوں گی۔ اگر تم اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ گے، اللہ کے حضور استغفار کرنا سیکھ لو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر نیچے سے عذاب نازل ہوگا، اوپر نیچے سے عذاب نازل ہوگا، آسمان سے پتھر برسیں گے، نیچے کا عذاب ہے زلزلے آئیں گے، زمین فصل دینا چھوڑ جائے گی، زمینیں بنجر ہو جائیں گی، قحط سالی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اوپر کا عذاب ہے تمہارے اوپر حکمران نااہل ہوں گے، اور نیچے کا عذاب ہے تمہاری اولادیں نافرمان ہو جائیں گی۔ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے جس میں تمہیں مبتلا کر دیا جاتا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ جب تم اللہ کے حکم کے نافرمان ہو جاؤ گے، استغفار نہیں کرو گے، تقوی کو اختیار نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اذیتوں میں، مشکلات میں اور پیچیدگیوں میں مبتلا کر دے گا، لیکن جب کوئی قوم حیث المجموع یعنی کہ اللہ کے حکم کو توڑتی ہے، اس کے احکام کی روگردانی کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مشکلوں میں، اذیتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کا علاج کیا بتایا؟ استغفار۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تمہیں مال بھی ملے گا، تمہیں دولت بھی ملے گی، تمہیں بیٹے بھی ملیں گے، تمہیں سرسبز جو ہے وہ باغات بھی نصیب ہوں گے، ان کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گی، نہریں، چلتی پھرتی نہریں اور برستی ہوئی بارشیں، ساون کے نچڑتے ہوئے بادل، اور ماحول کی خنکیاں، اور خوبصورت اور جمال اور لہلہاتے ہوئے سبزے، اور تمہارے اوپر ہر طرح کی عنایتیں کی جائیں گی، جو مشکلات میں ہوگا ان کی مشکلات دور ہوں گی۔ اللہ کے حضور استغفار کرنا سیکھ جاؤ، تمہیں خوشحال اور خوبصورت زندگی عطا کر دی جائے گی، تمہاری مشکلات دور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری معیشت تنگ کر دی جائے گی، رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ استغفار کریں، تقوی کے خوگر ہو جائیں، شکر گزار بنیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس طرح دوسروں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا۔ جب آپ لوگوں کے درد، لوگوں کے دکھ اپنی دولت سے دور کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ رزق عطا کرے گا۔ انسان کی زندگی میں مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا اس وقت خمیر گویا کیا گیا تھا، اور 39 دن تک اس کے خمیر پر مٹی جو گوندی گئی تھی انسان بنانے کے لیے، اس پر 39 دن دکھوں کی بارش ہوئی تھی، اور صرف ایک دن خوشیوں کی بارش ہوئی تھی۔ انسان کی زندگی مشقتوں کا مجموعہ ہے، حالات کی تلخیاں کیسے مقابلہ کرنا ہے، مشکل سے مشکل حالات ہو جاتے ہیں تو ان سے نکلنے کا کون سا راستہ ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کر لینا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جل شانوں کے لیے مخرج پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس مصیبت سے نکالنے کے لیے اللہ راستے دیتا ہے۔ اس شخص کا مقصوم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی مشکلات اس پہ بھی آتی ہیں، یہ نہیں کہ اس پہ مشکلات نہیں آتی، زندگی کی مشکلات کا وہ بھی شکار ہوتا ہے۔ جو بھی مشکلات ہیں اللہ ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی عطا کرتا ہے۔ اور دوسری بات، یا اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے رزق دیتا ہے۔ بندہ تو یہ کہتا ہے نا مجھے یہاں سے ملے گا، یہاں سے ایک بندے کی منصوبہ بندی بنتی ہے کہ، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کے دروازے کھول دے گا، مشکلات دور ہوں گی، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔
میرے رب کے وعدے سچے ہیں۔ تو جب تم اللہ سے ڈرنے لگو گے تو یہ تخت و تاج، یہ دنیا کی عزت ہے، یہ تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اس سے ڈرنے کا نتیجہ ہے جو تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو آپ نے کہا استغفار پڑھا کرو۔ دوسرا شخص آیا اور کہا صاحب بارشیں نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تیسرا شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا ہمارے ہاں قحط کا عالم ہے، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تو کوئی پاس بیٹھا شخص تھا، تو اس کے اٹھ جانے کے بعد کہا کہ مختلف لوگ مختلف سوال لے کر آئے اور آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفار پڑھا کرو، استغفار پڑھا کرو، استغفار پڑھا کرو۔ تو میں نے کہا اپنی طرف سے تھوڑا کہہ دیا، یہ تو میرے رب کا فرمان ہے۔ وہ کیسے؟ کہا سورۃ نوح میں ہے۔ سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب کے حضور استغفار کیا کرو، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب تم استغفار کرو گے وہ تمہیں بخش دے گا، آسمان سے موسلادھار بارشیں برسیں گی، اللہ تمہیں استغفار کی برکت سے مالا مال بھی کر دے گا اور تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا، تمہیں باغ بھی عطا کرے گا، تمہیں چلتی ہوئی نہریں بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام مشکلات دور کر دے گا، اگر فکر و فاقہ ہے وہ دور ہو جائے گا، اگر بے اولادی ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد دے گی، اولادوں کو استغفار سے اولاد نصیب ہوگی، اور معیشت کی بہتری جو ہے وہ استغفار کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رزق کی بندش ہے، جادو تعویذات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، آپ استغفار کرو، اللہ کے آگے تقویٰ والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے لگو، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام مشکلات دور کر دے گا۔ کثرت کے ساتھ استغفار کرو، صغیر و کبیرہ گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا، صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا، پھر آپ کو اپنی زندگی میں معجزے نہ ہوتے نظر آئیں گے۔ استغفار کی